جب موقع ملے تو کنیکٹ مجھے ہو بتا گئے دیجیے گا۔ جی نہیں، آپ اپنی باری میں بات کریں گے نا بھائی، آپ کی باری ابھی، یہ ظفر شاہ صاحب کی باری ہے، اس کے بعد دوسری پارٹی کی باری ہے، تو میں آپ کو دوبارہ 3 منٹ دیتا ہوں۔ سید صاحب اب آپ کا مائک، آپ کا میوٹ ہے، میوٹ کر ہاں لیں۔ جی شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو مسلم ہے اس کا لفظ قرآن مجید نے استعمال فرمایا اور متعدد مقامات پر، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ مسلم کہتے ہیں کہ جو اللہ کے بارگاہ میں سرنڈر کر دے، اپنی خواہشات نہ ہوں، اللہ ہی کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے، جیسے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسی طرح پھر مسلم اور مسلمات، جیسے سورہ احزاب میں دیکھیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ سورہ احزاب کی 35 ہے۔ اس طرح مسلم کا لفظ جو ہے وہ حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کو خط لکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالو علیہ، کہ میرے اوپر تو جو ہے وہ بغاوت نہ کر، سرکشی نہ کر۔ یعنی اللہ کا جو رسول ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے زمین میں، اس کو آپ نیگیٹو جب مائنس کر کے، کوئی توحید نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نمائندے کو ہی مائنس کر دیں۔ ہاں اب یہ ہے کہ جو زبان سے کہہ دیتا ہے وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں جو میوز صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بالکل، لیکن وہی بندہ جس سے آپ نے پوچھا کہ تو مسلمان ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن 10 منٹ آپ دیکھتے ہیں اس کو کہ وہ مندر میں کسی بت کو سجدہ کر رہا ہے، کیا اس کے کہنے پر اعتبار کریں گے؟ نہیں۔ جب اس کے کہنے کے خلاف اس کا عمل آپ دیکھیں گے تو آپ نہیں اس کو تسلیم کریں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں سچا ہوں، لیکن آپ کے سامنے اس کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے، تو کیا آپ اس کو سچا مانیں گے؟ اس کے کہنے سے مانیں گے؟ ہرگز نہیں مانیں گے۔ اسی طرح سے اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں اللہ کا بھیجا ہوں اور میں بھی مسلم ہوں اور مسلمانوں کا لیڈر ہوں، نمائندہ ہوں، مامور من اللہ ہوں، لیکن اس کا کردار دیکھیں گے، اس کا عمل دیکھیں گے۔ اصل یہی جو توحید کی ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ لا شریک اللہ، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے تو میرے بیٹے کی مانند ہے، منزلت پر ہے، تو قرآن کیٹاگوریکلی میں آپ کو 20 آیات دکھا سکتا ہوں قرآن پاک سے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ ولد کہنے کا جملہ مومن کا نہیں، یہ مشرک کہتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 68، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے ولد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ حتیٰ کہ سورہ مریم میں تو اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی اگر ولد کہے تو یہ اتنی بری بات ہے کہ اللہ کا ولد کسی اعتبار سے استعارہ کے رنگ میں، قرآن مجید نے ہر رنگ میں اس کو منع کر دیا۔ میں بھی سورہ یونس کا حوالہ دے رہا تھا، اللہ فرماتا ہے هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے اولاد سے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا۔ اب غور کیجئے کہ سب حضرات کو اگر کوئی قرآن کا ذوق رکھتا ہے، سورہ یونس 11واں پارہ، یونس کا نمبر 10 ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی کہے گا کہ استعارے کے رنگ میں ولد ہے، کوئی کہے گا مجاز کے رنگ میں، قرآن نے کیٹاگوریکلی کہا ان عندکم من سلطان بہذا، اس بات کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ اب جو دلیل دے گا قرآن سے ٹکرائے گا، تو ولد کسی اعتبار سے آپ ولد نہیں کہہ سکتے۔ اب جس بندے نے اپنے آپ کو اللہ کا ولد کہا تو وہاں تو توحید رہی نہیں، شرک ہو گیا، تو جڑ ہی کٹ گئی۔ آگے سنیے قرآن پاک، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں آپ علم کو نہیں؟ میں نے ایک ایکسٹرا منٹ دے دیا، آپ پلیز اچھا کنٹینیو چلیں کریں ٹائم بات۔ ہو جائے بتا دیں، میں رک جاتا ہوں، نو پرابلم، اگلی ٹرم میں، نو پرابلم۔ چلے اوکے، نو پرابلم، جزاک اللہ۔ اچھا اب آپ دوسرے بھائی آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے کس نے بات کا رسپونڈ کرنا ہے، کنٹینیو کرنی ہے، پھر میں ٹائمر لگا دیتا ہوں۔ سر میں نے ایک چھوٹی سی بات کروں، مجھے نہیں اجازت نہیں، اوہ یار ایک منٹ یار، وہ مجھے لگتا ہے میں نے شاہ صاحب کو غلطی سے وہ ڈراپ کر دیا ہے، سوری شاہ صاحب، میں نے آپ کو غلطی سے ڈراپ کر دیا، میں ٹائمر آپ کا ہٹا رہا تھا، پلیز واپس آ جائیں۔ سوری شاہ صاحب، وہ میں نے آپ کا ٹائمر ہٹاتے ہوئے آپ کو میں ڈراپ کر دیا، سوری۔ اچھا ناصر صاحب کا ٹائمر۔ جی ناصر بھائی آپ کے پاس 3 منٹ، آپ پلیز ناصر بھائی خیال کریں اپنا، ساتھ ساتھ ٹائم بھی دیکھتے رہیں تاکہ وہ بات پھر صحیح کلیئر چلے، صحیح ہے؟ صحیح ہے سر، جزاک لیکن اللہ۔ بات تو مسلمان کی ہو رہی تھی، وہ تو میں نے بتا دیا، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اور کیا چیز بتائی جائے۔ اس وہ کا سید فیصلہ ظفر، دیکھیں، جو اس کا فیصلہ ہے، چلے میں بات کر دیتا ہوں، یہ جو فیصلہ ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے، اس کا فیصلہ کیا انسان کریں گے یا جس نے پیدا کیا ہے وہ جو مالک ہے اس نے کرنا ہے؟ اگر تو انسانوں نے فیصلہ کرنا ہے تو اس کی دلیل قرآن سے دینی پڑے گی آپ کو، اور اگر اللہ نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ میرے پاس دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ولا 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 تازر وازرۃ وزر اخرى وان تدعو مثقالۃ الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب وقاموا الصلاة ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ وإلی اللہ المصیر وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا نور ولا ذل ولا الحر وما یستوی الاحیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ اس میں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، اور اگر پکارے بوجھ والا طرف اپنے بوجھ کے تو نہیں اٹھایا جاوے گا اس سے کچھ بھی، اگر چاہو اس کا کوئی بھی قریبی، سوائے اس کے نہیں کہ تو ڈراتا ہے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ اور قائم کرتے ہیں صلاح اور پاکیزگی حاصل کریں، تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے اپنے لیے، اور طرف اللہ کے ہی ٹھکانہ ہے، اور نہیں برابر ہوتا اندھا اور دیکھنے والا، نہ اندھیرے نہ روشنی، نہ سایہ نہ دھوپ، اور نہیں برابر ہوتے زندے اور نہ مردے۔ یقیناً اللہ سنا دیتا ہے جسے چاہے، اور نہیں تو سنا سکتا، اور نہیں ہرگز سنانے والا ان کو جو قبروں میں ہیں،
اور نہیں تم مگر ڈرانے والا، یقیناً ہم نے بھیجا تجھے ساتھ حق کے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہیں قوم مگر گزارا ہے اس میں ڈرانے والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیٹاگوریکلی بتا دیا ہے کہ کوئی کسی کا ذمہ دار تو ہے ہی نہیں ہے، ہر انسان اپنے کیے گا خود ذمہ دار ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے اس کے ایکشنز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اگر وہ اچھے ایکشنز کرتا ہے تو اس کا اجر پاتا ہے، اور اگر وہ برے ایکشنز کرتا ہے تو اس کی سزا وہ لیتا ہے۔ تو دوسرے پہ کوئی وزن نہیں ہے، تو اس لیے دوسرے کو یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ بہت ہی بیہودہ خیال ہے۔ ٹھیک ہو گیا میرا کام؟ اچھا میں ایک صرف پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، وہ اگر وہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں تو اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلمان ہے، مجھے اس سے کیا کر لینا ہے، اوکے اوکے ہم کا جواب ہے نہیں۔ جی ایک اور بات، آپ کے لیے یہ بات کیسے ہے کہ کل ایک اور گروہ کھڑا ہوتا ہے، بے شک اس کا عقیدہ جو بھی ہے، مسلک جو بھی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب ہم وہی قرآن بھی فالو کر رہے ہیں، حدیثیں بھی فالو کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے کیا ایک مطلب مسلمان ہونے کے لیے، کیونکہ اسلام میں تو اضافہ ہی ہو رہا ہے نا، اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، تو یہ اس بات کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی جو میں نے شرط آپ کو بتائی تھی وہ بڑی سیدھی سی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی کلیئر کر دی ہے ہمارے لیے کہ جو مسلمان اپنے منہ سے کہے گا اس کے لیے شرط لگا دی ہے کہ وہ اللہ اور اپنے درمیان میں کسی کو داخل ہی نہیں ہونے دے گا۔ تو جو بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان میں کسی کو داخل ہی نہیں ہونے دیتا وہی تو مسلمان ہے، یعنی کہ وہ کمانڈ لیتا ہے جو اللہ سے لینے والی ہے، وہ بندوں سے کمانڈ نہیں لیتا۔ لا شریک اللہ کہہ تو دیا اس نے کہ میں کسی بندے کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ ہی نہیں کر رہا، میں کسی بندے کی کمانڈ نہیں لوں گا، میں اللہ کی کمانڈ لوں گا، اور اگر بندہ بھی مجھے کوئی کمانڈ دیتا ہے تو وہ اللہ کی کمانڈ دے گا، جیسے میں نے ابھی کمانڈ دی ہے، جو میں نے آیات تلاوت کی ہے نا، یہ اللہ کی کمانڈ ہے، میری تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی کمانڈ۔ چلے بات لمبی ہو جائے گی، اس سے پہلے صرف اپنی طرف سے السلام علیکم۔ ظلم کیا قرآن پاک پر، ایک بار یہ نوٹ کریں۔ اچھا تو ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے، جس کو قرآن پاک نہیں پڑھنا تو وہ ترجمہ پڑھ لے، اب یہ ظلم ہے قرآن پاک کے ساتھ، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے گفتگو سنی، اس نے کہا کہ وہ مسلمان کو اپنے عمل سے بھی ثابت کرے، اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے تو یہی تو ہم کہہ رہے تھے، اب ساتھ ہی انہوں نے شرط لگائی نا کہ اپنے عمل سے بھی ثابت کرے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں سچا ہوں، لیکن عباسی صاحب کے سامنے اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو کیا آپ اس کو سچا کہیں گے؟ ایک بندہ کہتا ہے میں شریف انسان ہوں، لیکن اس سے قتل ثابت ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس کو شریف کہیں گے؟ ایک بندہ وہ ہے جو بدیانتی کر رہا ہے اور کہتا ہے میں بڑا دیانتدار ہوں، تو سوال یہ کہ کہنے سے نہیں ہوگا، کہنا اور اس کا کردار۔ اب یہ کسی کو کافر کہنا مسلمان، اس کا جو کرائٹیریا ہے، اس کا جو معیار ہے، ترازو ہے، قرآن پاک ہے۔ جس طرح وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کو ماننا کہ وہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اب کوئی بندہ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو آپ اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ اس کو مسلمان کہیں گے تو آپ خود مجرم ہوں گے کہ آپ قرآن پاک کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن پاک تو توحید خالص ہے۔ اسی طرح سے امت مسلمہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی نبی ہے، یہ امت محمدیہ کی طرف آئے۔ قرآن پاک سورہ اعراف آیت نمبر 157، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب یہ باسی صاحب ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میرے باپ کا یہ نام ہے، اور کوئی دوسرا کہے کہ تیرے باپ یہ بھی تیرا باپ ہے۔ جس طرح دو باپ نہیں ہو سکتے، اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ہی رسول ہے، اور ان کا نام ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو ایک پریکٹیکلی فرق بتا دیتا ہوں۔ آپ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں نا باسی صاحب، اماں بوڑھی جو انگوٹھا لگاتی ہے، کبھی مسجد مدرسہ اسکول نہیں گئی، اس سے پوچھے بی بی تیرے نبی کا نام کیا ہے، عباسی صاحب ایک ہی جواب ہوگا۔ یہاں برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، مسلمان ہیں، ان سے پوچھے تیرے نبی کا نام، کہیں گا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک بد نصیب کمیونٹی وہ بھی ہے، وہ ایک پر نہیں رکے گی، یہ نوٹ کر لیں، اور میں بڑی آپ کو پریکٹیکلی دلیل دے رہا ہوں۔ وہ جب کہیں کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس بیچارے کو ذلی، بروزی، ضرب، تقسیم، پلس مائنس یہ لگانا پڑے گا، تو کہاں رہے گی مسلمانیت؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا کہ لا نبی آبادی ز احسان خداست پردہ ناموس دین مصطفیٰ، یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ جزاک اللہ۔ اچھا آپ کا ٹائم ہو گیا، چلے آپ کی اسی بات سے میں ابھی آپ کے لیے ایک صرف بات رکھ لیتا ہوں، بس آپ نیکسٹ ٹاپک میں سے کنیکٹ کر لیجیے گا۔ تو ٹیکنیکلی تو پھر پوری دنیا کے مسلمانوں کو لے لیں، سعودی عرب سے ہی شروع کر لیں، وہاں تو کوئی بھی ان لوگوں کو غیر مسلم نہیں کہہ رہا، وہاں پہ تو ان سب کو مانا جا رہا ہے کہ مسلمان ہو تو آ جاؤ، کوئی بات نہیں مسلمان ہو۔ تو پھر یہ تو پھر صرف پاکستان میں بھی، وہ بھی کیونکہ اب مکسچر ہو گیا، بہت سارے لوگ ان کے مرزا صاحب کو خلیفہ تک تو نہیں مانتے، لیکن جہاں تک یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کو اس چیز کے اوپر اسپیس دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کہہ رہے ہو تو میرا تو ایمان اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ چونکہ آپ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کی، اس لیے جہاں تک میرا خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کیونکہ آئی تھنک ملیشیا میں شاید وہ کچھ ہوئی ہے بات، لیکن وہ بھی پورا انہوں نے پاسپورٹ کے اوپر کوئی اس طرح کے معاملات نہیں لکھے، لیکن باقی پوری دنیا کے مسلمان تو ان کو غیر مسلم نہیں کہتے، صرف پاکستان کے مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو اب آپ میں سے کون بھائی مائک لینا چاہ رہے ہیں دوسری سائڈ پہ؟ پلیز مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اصل میں معافی بھائی، میں آپ 2-3 دفعہ بول چکے ہیں، آپ اپنا ایک نیوٹرل پوائنٹ رکھ لیں، چھوٹی سی بات کرنی ہے، جلدی سے 1 منٹ آپ کو میں دے رہا ہوں، کیونکہ پھر اصل میں وہ شاہ صاحب ان کی بات چل رہی ہے نا، تو وہ انفیئر ہو جائے گی بات۔ مجھے 30 سیکنڈ دے دیں، مجھے 1 منٹ نہیں چاہیے، 30 سیکنڈ دے دیں۔ تو بات ایسے جی کہ ابھی آپ نے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان ان کو سپیس دیتے ہیں، سعودی بھی یہ کہتے ہیں
کہ تم مسلمان ہو آ جاؤ، تو میں بیٹھے ہوئے تمام افراد سے ڈکلیئر آئی ڈی کارڈ، ڈکلیئر پاسپورٹ مانگتا ہوں جس کے اوپر یہ لکھا ہو، اور پھر یہ مجھے کسی کنٹری میں یا یہ کہیں پہ بھی جا کے یہ بات ہو کہ یہ احمدی ہے اور ہم ان کو آنے کی اجازت دیتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا چلے میں آپ کا یہ پوائنٹ یہی ویلڈ کر دوں. ایک منٹ ناصر بھائی، ایک منٹ میں، کیونکہ میرے بہت سارے یہاں احمدی بھائی دوست بھی ہیں، میں جانتا بھی ہوں ان کو، ٹھیک ہے. اور وہ چونکہ یہاں کے برٹش نیشنل ہیں اور ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کی آئی ڈی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یہاں سے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، حج کے لیے بھی جاتے ہیں، اور چونکہ وہ برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں، ان کے پاسپورٹ پہ اوپر نان مسلم لکھا ہوا. تو آپ کی میں نے بات کا جواب میں نہیں دے دیا. چلے آپ کون احمدی بھائی؟ پاسپورٹ پہ نان مسلم نے، ان کے پاسپورٹ پہ نان بھائی جان مسلم برٹش لکھا ہوا. برٹش پاسپورٹ ہے ان کا، برٹش پاسپورٹ ہے، پاکستانی جی. پاسپورٹ نہیں ہے. وہ ڈول نیشنل ہوتے ہیں. تو وہ اب جب ڈول نیشنل ہو تو آپ کسی بھی میں ناصر صاحب اگر آپ مائنڈ نہ لیں، میں ذرا 1 منٹ لے سکتا ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں، کیونکہ انہوں نے جو یہ بات کی ہے نا، نہیں ایک منٹ نہیں بھائی جان، ٹائم پورا لیں گے. آپ پورا آپس میں پورا ڈسائڈ ٹائم کر لیں پہلے. جی پورا ٹائم دے دیں. چلیں دیکھیں، یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ دکھا دیں کہ ان کے اوپر پاسپورٹ کے اوپر کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان ہے. بیسکلی یہ 1974 میں اسمبلی بیٹھی تھی. اس اسمبلی میں کون تھا؟ شیعہ حضرات تھے، سنی حضرات تھے. سنی حضرات نے 12 فتوے کفر کے دیے ہوئے تھے شیعہ بھائیوں کے اوپر، 12 کفر کے فتوے دیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی بیوی کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا آپس میں. کافروں نے، یہ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کے کافر، یہ ان کو کافر کہتے ہیں. کافروں کا اجماع ہوا تھا اور ہم نے کافر قرار دے دیا، ٹھیک ہے. سو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی اسمبلی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جس بندے نے کیا تھا اس کو اپنی گورنمنٹ اٹھا کے اس کو جیل میں ڈال دیا. ہم آپ لوگوں کو کہتے ہیں، میں نے آپ کو شروع بات کی تھی مافیا بھائی، دیکھیں ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہماری ایک بات ہے، ہمیں قرآن سے دکھا دے کہ ہم غلط ہیں، ہم مان جائیں گے. بس ہر احمدی کی بات یہ ہے، ہمیں قرآن سے، ہم یا پھر سید صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو کہتے ہیں ایک آیات دے دے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے ہیں تو ہم بھی مرزا صاحب کی کتابیں چلا دیں گے. لیکن نہیں، اس طرف کو نہیں آنا. میں تو بیٹھا ہوں، میں وہ ویٹ تو کر رہا بھائی نے دکھایا تھا. یار بیچ میں نہ بولو پلیز. ہوں. زاہد بھائی نا ٹوپی ڈرامہ کر دینے، سوری ٹو سے. آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں پھر وہ آپ کو رسپونڈ کریں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو ہم آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں دکھا دیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ سکتے ہیں. نبی قرآن میں کیوں لکھا ہوا ہے سورہ الاعراف میں، یا بنی آدم انا یاتی لکم، کہ تم میں سے ہی رسول آئیں گے. اور یہ فیوچر میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پاس میں نہیں، فیوچر میں. ہم آپ کو یاد دیتے ہیں، قرآن کہتے ہیں سچے تو دلیل دو، ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں. آپ کی دلیل کدھر ہے؟ یہ بات ہے مافیا بھائی. سو آپ لوگ اپنا واپس آئیں قرآن پر اور ہمیں اپنا عقیدہ دکھا دیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس آنا ہے زندہ آسمان پر، تو ہم مان جائیں گے. ہم مرزا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں وہ ابن مریم امام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھیں گے. جب تک آپ لوگ یہ پروف نہیں کر سکتے ہم مانیں ٹھیک گے. ہے، آپ کی بات ریپیٹ ہوگی اگر ہم ٹائم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کا دعویٰ یہ میں انڈرسٹینڈ کر. اچھا سید ظفر علی بھائی، میں آپ کا ٹائم سٹارٹ کرنے سے پہلے مسئلہ ختم ہے، ٹھیک ہے. باسی میں میرا ٹائم چل رہا ہے. اور رسول بنی اسرائیل، ٹھیک ہے نا، کہ وہ رسول بنی اسرائیل کی طرف تھے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، اور آپ میرے خیال سے اس کو کنیکشن اس لیے بنانا چاہ رہے ہیں کہ آپ وہ جو سلسلہ ختم کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل ہے. جی اپنا سید ظفر علی بھائی، آپ اس کو کنیکٹ کر لیں. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ قرآن سے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا اگر دکھا دیں ویلڈ کہ یہ لو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے، تو پھر ہم مرزا صاحب کی کتابوں کو جلا دیں گے، جو کہ ان کی بہت بڑی بات ہے. اگر وہ اتنا کانفیڈنٹلی بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس پیچھے کوئی نہ کوئی مائنڈ سیٹ ہے اس کا. تو آپ پلیز اگر رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنا مائک کسی اور کو دینا چاہ رہے ہیں، مائک آپ کا ہے ظفر بھائی. جی میں عرض کرتا ہوں. جی دیکھیے، ہمارا واضح عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب ان کے بعد کسی کا دور نبوت نہیں ہے. کوئی بھی کہے کہ میں نبی ہوں، چاہے وہ بہاء اللہ ہو، مرزا صاحب ہوں، تو وہ کذاب اور دجال ہیں. حدیث پاک کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب یہ جو خاتم النبیین، اس کا ترجمہ یہ جو حضرات صاحب ہو رہے تھے، زاہد جمیل صاحب دکھا دیں گے کہ وہاں پر انہوں نے ختم کرنے والا نبیوں کا خود ترجمہ کیا ہوا انہوں نے. اچھا، اب موضوع انہوں نے حیات و وفات مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرنی ہے، تو وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. قرآن مجید سے ہمارا ہر عقیدہ اللہ کی فضل سے قرآن پاک میں، اور میں قرآن کے متن سے دکھاؤں گا. اب انہوں نے کہا کہ 1974 میں انہوں نے 1974 میں یہ ایک نہیں تھے، 2 گروہ تھے. یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور متن میں دکھا دیتا ہوں کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کا ہے. قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ، 2 تھے، ایک نہیں تھے. 2 کو کافر ڈکلیئر کیا گیا. قومی اسمبلی نے آئینی طور پر، اس سے پہلے 1935 کا فیصلہ دیکھ لیجئے، مقدمہ بہاولپور، ایک نکاح ہوا تھا قادیانی میں، اور اس وقت کی کورٹ نے غیر مسلم ڈکلیئر. 1935 کی بات ہے، یہ 1974 میں چلے گئے. فتاوی جات پہلے موجود ہیں، اور OIC کے فتاوی جات موجود ہیں. سعودی عرب والوں کو ابھی شعور نہیں ہے. جس دن ان کی اتھارٹیز کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کسی کی نبوت کو مان رہا ہے، کسی کو نبی مان رہا ہے، وہ قطعاً ان کو ریسٹ بھی کریں گے، وہاں پر قانون کے وہ دائرے میں بھی آئیں. ایک بھی جو بات آ رہی. اب ان کا جو مین کویشچن تھا، باقی تو دلائل ان کے پاس ختم ہو گئے، اب لوٹا کے حیات مسیح اور وفات مسیح. تو یہ اپنی ٹرم میں بتا دیں کہ یہ ان کا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. اب میں ایک آیت پیش کر دیتا ہوں، سورہ زخرف آیت نمبر 61. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام. یہ مائک آپ کا کھلا ہے باسی صاحب، کس کا کھلا ہے؟ سوری میرا.
ہاں ٹائم ہو جاتا. اچھا ابھی ہے میرے پاس کتنے. اچھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے نشانی قرار دی. اس کی آگے تشریح میں کر دوں گا. اب عباسی صاحب آپ کا جو سوال تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے. آپ ہمارا عقیدہ سمجھے. عقیدہ کیا ہے کہ سلسلہ نبوت دنیا میں آدم علیہ السلام سے چلا, مکمل ہوا, ختم ہوا, بند ہوا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اب جس نے نبی بننا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بن چکے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر حدیث پاک میں, ان کی جو حیثیت ہے میں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اس کا تعین کر دوں گا. تو ٹائم چونکہ ختم ہوا ہے تو بعد میں آپ اسپیسیفک سوال کریں گے تو اس کا جواب بھی میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ. چلیں جزاک اللہ. اچھا یہ ہمارے ساتھ یہ بھگوان بھائی جڑے ہیں, میں ذرا ان سے الوائے کر لوں. جی بھگوان بھائی آپ پلیز انمیوٹ کریں اور آپ مجھے صرف اپنا بتا دیں کہ آپ, کیونکہ ہمارے دو یہاں پہ پینل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک احمدی بھائی ہیں اور دوسری ان کے اپوزٹ بھائی ہیں, تو آپ نے جو کہ ٹاپک تو سمجھ لیا ہوگا, تو آپ کون سی سائٹ سے کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں, میں ذرا آپ کا نظریہ جان لوں پہلے. جی میں جو ہے وہ دوسری سائڈ سے کنیکٹ ہوں گا, مرزا صاحب کے دعویات کے خلاف. تو مرزا صاحب کے رد میں چلے ابھی تو وہ سید ظفر بھائی نے مائک لے لیا تھا, تو اس کے بعد پھر میں آپ کو مائک دوں گا. پہلے اب ان کی ٹرن ہے دوسرے بھائیوں. ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں. جی آپ کس کو مائک دینا چاہ رہے ہیں, آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں بھائی. نالج بھائی آپ لوگ کس کو مائک دینا چاہ رہے ہیں؟ جی میرے تو وہی بات ہے, انہوں نے آیات نہیں دی عیسیٰ علیہ السلام کی, یعنی انہوں نے کہا زبون اور یہ اور وہ 30 جھوٹے آئیں گے, انہوں نے کہہ دیا. اگر آپ میرا ٹائم لگانا چاہیں نو پرابلم. نو پرابلم. ٹائم لگا دیں, لیکن عباسی صاحب میں نے آیت دی ہے, ان سے کہ سچ تو بولے جھوٹ نہ بولے بس. ہاں ٹھیک ہے, میں یہ فون دو میرا بیٹا ادھر, میں نے آیات کھولی تھی قرآن کی, اپنا فون دو مجھے. اچھا میں آپ کو آیات بتاتا ہوں قرآن کی, جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو کیا انعام عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, and those who obey Allah and this messenger shall be among those who Allah shall bestow with his blessings, namely prophets, the truthful, the martyrs. اللہ تعالیٰ کو یہ انعام دے گا, نبوت, صداقت, شہادت, صالحین. ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی آئے گا اس امت میں آئے گا, اور یہ سورہ الاعراف 35 نمبر کے ساتھ آیات جاتی ہے کہ جو رسول آئے گا تم میں سے ہی آئے گا. ٹھیک ہے, تو ہمارا عقیدہ ڈائریکٹ قرآن سے, ہم دلیل قطعی دے کے آپ کو پروف کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے کہا 30 جھوٹے آئیں گے, اگر 30 جھوٹے آئیں گے اس کا مطلب کوئی تو سچا آئے گا, ورنہ بالکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور جدھر انہوں نے یہ بولا نا لا نبی آبادی, یہ لا نبی آبادی ہم بھی مانتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہ جو پرانے سارے انبیاء تھے سب ختم ہے, صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جاری ہے. ٹھیک ہے, اور جو اب فنا فی الرسول ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا. اور یہ مرزا صاحب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. ٹھیک ہے, یا تو قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے یا مرزا صاحب سچے ہیں, دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے سے جھوٹ باندھے اس کو میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا. یا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, ان کو بھی ہم ٹیکنگ بائی دی رائٹ انسیوری بائی دی جگلر ہیں. مرزا صاحب تو غالب آ گئے دنیا میں, جو آپ کے علماء کھڑے تھے سب چلے گئے, ختم ہو گئے, جتنے موبائلیں کیے ختم ہو گئے. بہرحال ہم اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں قرآن سے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نبی ہے, تمام انبیاء فوت ہیں. اگر ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی زندہ ہوں گے. ہمارے خاتم النبیین رحمت العالمین اگر اس زمین میں ہے, کوئی بھی بنی اسرائیل کا نبی زندہ آسمان میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اٹھا کے اوپر لے کے جانا تھا, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, اور اگر کسی سے دنیا میں غالب پورا کرانا تھا, جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ کریں گے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرنا تھا. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض ہوئے گا, یہ کہتے ہیں نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے تورات کے تھے ان سے فیض چلے گا. اس امت میں کوئی نہیں آ سکتا, یہ امت اب فنش, حالانکہ یہ امت خیر ہے. چلیں جزاک اللہ. اچھا بھگوان بھائی صاحب مجھے بھگوان صاحب گفتگو کرتے رہیں کہ میں پھر خاموش ہو جاؤں گا, لیکن گزارش یہ ہے کہ میں نے آیت پیش کی تھی, آپ کے شاید آپ نے بھی توجہ نہیں کی, اور یہ جو صاحب تھے ان کو تو خبر ہی نہیں ہوئی کہ میں نے کیا کہا اور کون سی سورہ زخرف کی آیت آپ نے حدیث کا ذکر کیا تھا. نہیں نہیں آپ میں نے نہ یار اللہ کے بندے آپ ایسا کرتے ہیں یار, آپ نہیں آپ بھی اس کی مطلب اس کی بیگ سورہ زخرف آیت نمبر 61 ریکارڈنگ نکالیں. سن لینا میرے ایسا نہیں کرتے نا, میں نے آیت پڑھی, دیکھیں باقیوں سے پوچھیں, آپ کو نہیں یاد تو پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری کال آ گئی تھی, میں معذرت چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا نا نہیں میرے سن نہیں, میں ایگری نہیں کر رہا ان سے, میں ایگری نہیں کر رہا. آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں نے آیت نہیں پڑھی؟ نہیں, میں نے کہا کہ حدیث آپ کی میں نے حدیث پڑھی ہے, اس کے بعد میں نے آیت بھی پڑھی. چلے وہ انہوں نے پھر آپ کی بات سے جھوٹ بولتے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے, جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں سچے نہیں ہے, میں وہی کر رہا ہوں, ان کا کام پتہ کیا ہے. نہیں, ذاتیات پہ نہیں جانا آپ نے, کیونکہ یہی سب سے ہماری بڑی کمزوری ہے, اور یہاں سے آگے جو ہے نا چیز آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ رکھا. نہیں بھگوان بھی ایک سیکنڈ میں ان سے بات کر لوں, آپ دوبارہ رکھ دیں آیت, ہم آپ کی بات کو انویلڈ نہیں جانے دیں گے. آپ میری گزارش تو سن لینا, میری گزارش اگر میں نے دیکھیں میری سنیں, دیانت پہلا اصول دیانت ہے کہ نہیں آپ کی براڈ کا, دیانت ہونی چاہیے, دونوں طرف کی نہیں ہونی چاہیے. ہاں ڈیفینیٹلی, میرا بھی جو فون آ گیا تھا تو تحمل سے میری بات سنیں, تحمل سے سنیں, آپ نے بھی زیادہ تیزی نہیں کرنی. میں اگر تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اعتبار سے تو پھر میں سچا, اگر میں نے آیت نہ پڑھی ہو تو پھر یہ سچے. اس لیے میں آپ کو اندازہ کر رہا ہوں کہ یہ حضرات جھوٹ بولنے میں کتنے دلیر ہوتے ہیں.
मैं सिर्फ आपको ये फैसला मैं नहीं मैं फै- चले अच्छा ये कंफर्म कर लेते हैं, मैं- एक सेकंड चारक भाई। हाँ। अच्छा जफर भाई एक मिनट ये बात, एक मिनट यार चारक हाँ, भाई। अभी आएंगे आप आएंगे जफर भाई हम देखें ना, हम अभी मैं हवाला नालिन भाई, आपको गलतफहमी हुई है या आप ये पूरे कंफर्मेशन से कह सकते हैं कि उन्होंने आयत नहीं दी, या आपको पूछे गलतफहमी इनसे हुई? पूछे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं सूरह 100% से कह सकता। अगर शायद मैंने मिस किया, अगर वो बता दे फिर से मैं जरूर ठीक है, लूंगा। ये ठीक, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की, जज़ाकल्लाह जी। आई थिंक गलतफहमी हो गई है जफर भाई, वो हाँ, बस मैं दूर का देखिए सहारा मेरा है। याद बनता था कि मैं गलत नहीं, फहमी दूर करूं। बिल्कुल बिल्कुल मेरा बिल्कुल बनता था ना। आपको टाइम एक्स्ट्रा दे दिया, मैं टाइमर में निकाला, हाँ। आप प्लीज उसका रेफरेंस हाँ, दे मैं दें फिर ताकि भगवान मैं साहब भगवान आगे भगवान साहब कंटिन्यू करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। गुजारिश ये है कि मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, बहाउल्लाह हो, मिर्जा गुलाम कादियानी हो, हमारे नज़दीक कज़्ज़ाब और दज्जाल हैं हदीस पाक की रोशनी में, ये नोट कर लीजिएगा। आप खुद हरामी हो, हराम की पैदाइश हो। यार देख लिया आप- आपने? यार, देख लिया? यार, 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 देख लिया? बट ठीक है यार, वो- अब्बासी भाई यार देखो ना- ये अब गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा। आपने अपना स्टाइल रंग दिखा आपने रहे अपना हैं। अकीदा बयान किया, मुझे मेरा एक अकीदा सेकंड। बयान करने का हक देना चाहिए। बिल्कुल एक लेकिन आप देखें ना, अब आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, दूसरी तरफ आपको वो गलत तरीके से काउंटर आ कोई गया, बात जो नहीं, कि कोई मैं बात नहीं नहीं, चाह रहा उनकी शाहरुख भाई ने आदत गलत है। किया, एमडी को किसी को गाली नहीं निकालनी चाहिए। मैंने कभी कब भी। गाली निकाली? मैंने कब गाली आपको मैं निकाली? कह ही नहीं रहा, मैं अपने आप करें या ना करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एमडी को रिस्पेक्टफुली गलत बात नहीं करना करें चाहिए। यार। बस। देखें बात ये ना, यार एक ही सफर गल भाई- है कि मेरे टाइम में जी यार सारे याद नहीं, नहीं, भगवान साहब भगवान तुसी साहब का भगवान साहब टाइमर तुसी जारी वाला रखो, मैं बस इतने और गालियां ते आ गए ने, तुसी जारी रखो। मैं नहीं, टेक्निकली जा रहा क्योंकि मैं आयात दे नहीं सकता। इन्होंने जो आयात दी है मैं बात कर सकता हूँ। या फिर झूठ बोला, नहीं, फिर नहीं, झूठ बोला। इन्होंने- लेकिन मान के इन्होंने- देखिए, झूठ देखे। नहीं, नहीं, असली क्या- झूठ देखे, कभी माना इसको देने की। मेरा टाइम है ना नॉलेज पावर भाई, मेरा टाइम है यार, अभी आप आप दोबारा सब म्यूट लेंगे। लगा लें, भगवान भी मैं आपका टाइमर देता हूँ, म्यूट लगा लें यार अच्छे खासे सारे अच्छी बातचीत चल रही है। एक मिनट में भगवान भी आपको टाइमर देता हूँ, मुझे सेटिंग थोड़ी सी करने दें, मैं जरा सेटिंग कर लूँ। देखिएगा टाइमर दीजिएगा, थले ना लाइए। सेटिंग मेरी खराब हो गई है, मैं इसको जरा चेक कर लूँ, एक सेकंड मुझे लगेगा, लेस देन 10 सेकंड। ये ले, मैं आपका टाइमर लगा दिया, आपका टाइम स्टार्ट। बहुत शुक्रिया। ये नॉलेज भाई ने जमात अहमदिया को रिप्रेजेंट करते हुए एक बहुत ही बड़ी बात की, और इसलिए उसी बात की वजह से मैं ऊपर आया कि इन्होंने कहा कि अगर ये हमें साबित कर दें कि हज़रत ईसा ने वापस आना है तो हम मिर्ज़ा साहब की किताबों को जला देंगे। बड़ी खूबसूरत बात है। तो ज़ाहिर ये होता है कि इन्हें मिर्ज़ा साहब की जो किताबें हैं उनको इसलिए मानना है क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने कुरान के असूलों पर अमल करते हुए इनको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि हज़रत ईसा वापस नहीं आएंगे, जो कि पूरी जमात अहमदिया मानती है, किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं। सो मेरा इनसे ये सवाल है कि अगर मैं इनको मिर्ज़ा साहब के बकौल ही दिखा दूं कि हज़रत ईसा ने वापस आना है तो क्या ये मिर्ज़ा साहब की किताबें जला देंगे? फिर अगर मैं इनको मिर्ज़ा साहब के ही बकौल ये दिखा दूं कि कोई नबी नहीं आ सकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो क्या ये फिर मिर्ज़ा साहब की किताबें जला देंगे? तो इनको बीच में जवाब देने का मौका दे दें एक बार प्लीज़, ताकि मैं आगे लेके चलूँ फिर इसको। भगवान भाई आप कंप्लीट कर लें बात, टाइमर हम बेशक कम भी लगा सकते हैं, तो फिर वो ओके, उस पे अपना वो पूरा चले मैं एक और भी रख देता हूँ। और दूसरी बात, इनने जो बड़े जलाल में आके तकरीरें की और सभी को इमोशनली जो है ना वो कायल करने की कोशिश की, तो हम तो रसूल अल्लाह की हुर्मत और इज्जत के लिए ये बात करते हैं कि कोई बनी इसराइली रसूल नहीं आ सकता। तो मिर्ज़ा साहब ने खुद अपने आप को बनी इसराइल कहा है। मिर्ज़ा साहब ने खुद अपने आप को उस आयत का मिसदाक ठहराया है जिसमें इस्माहू अहमद आया है, तो वो तो बशारत ही बनी इसराइल को दी जा रही है। तो फिर तो नॉलेज पावर साहब जो हैं उनके लिए भी मिर्ज़ा साहब नहीं है और उनके लिए भी कोई नबी नहीं आ सकता। तो तजलील तो ये रसूल अल्लाह की छोड़ें, मिर्ज़ा साहब की खुद कर रही हैं। और दूसरी बात इनने फिर अपनी जो शीली तकरीर में ये कही कि जी हम तो रसूल अल्लाह की इज्जत करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कोई शख्स आसमान पे जा ही नहीं सकता क्योंकि रसूल अल्लाह जो है वो वफात पा चुके हैं और वो कब्र मुबारक में है, इसलिए एक रसूल आसमान पे चला जाए, ये कैसे हो सकता है? तो ये मोजज़ात के इनकार कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये खुद मानते हैं कि हजरत ईसा जो है वो बिना बाप के पैदा हुए। अगर कोई शख्स आसमान पे नहीं जा सकता तो सवाल इनसे फिर ये भी बनता है कि कोई शख्स बिना बाप के कैसे पैदा हो सकता है? या तो माने तो दोनों बातें माने, फिर अल्लाह को कादर मुतलक माने कि वो कुछ भी कर सकता है, या फिर ये ना करें दो नंबरी कि अल्लाह की जो जुरिस्डिक्शन है उसमें जाके खुद प्ले करना शुरू कर दें कि नहीं अल्लाह आसमान पे तो किसी को नहीं लेके जा सकता, हमें देखने को ऐसी कोई एग्जांपल नहीं मिलती, हाँ लेकिन अल्लाह किसी को बिना बाप के पैदा कर सकता है। ये क्या दो नंबरी है जो आप प्ले कर रहे हैं? हाँ एक डंडा मार के कोई दरिया को फाड़ सकता है लेकिन आसमान पे कोई नहीं जा सकता। चले मेरा टाइम पूरा। अच्छा नादिर कौन मैं दूंगा इंशाल्लाह। आप एक चीज का और भी ख्याल रखें कि अपना टाइमर खुद चेक करते रहें टाइम के ऊपर, ताकि आप अपना माइक ठीक है इंशाल्लाह। देखें इन्होंने पहली बात जो की है ना कि पहली बात ही खत्म हो गई, उनकी पहली बात पर ही अपनी इन्होंने खत्म कर दिया। कुरान कहता है सच्चे तो दलील दो। हमने कहा कुरान से कोई भी आयत करो, अगर इस भाई के पास कोई कुरान से आयत होती ये भी 2-3 मिनट गप्पे ना करता, ये आयत देता, ठीक है। हाँ शायद कहीं मिर्जा साहब का कीदा था किसी टाइम पर कि हज़रत ईसा जिंदा आसमान पर है, जिस्मानी नहीं पता कि लिखा है पर जिंदा आसमान पर, लेकिन मिर्जा साहब ने अपने एंड लाइफ में यकीनन लिख दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, वापस नहीं आ रहे, कुरान से 30 आयत की दलीलें दे दी। और ये आम है रसूलुल्लाह की जिंदगी में कि जो पहले अकीदे होते थे वो नहीं मानते, पर जो उनकी आखिरी जिंदगी के जिस तरह रफ़ा या दैन है या पहले बैतुल मक़दस की तरह नमाज होती थी, लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको इल्म देते गए बताते गए, तो अब ये बात तो प्रूव होगी कि इनके पास एक आयत नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से वापस आ रहे। पहली चीज कवर्ड डन। अब इन्होंने दूसरी जो बात की थी कि हम मौजे में नहीं मानते, अल्लाह ताला कहता है कि ईसा की मिसाल आदम की है, ठीक है ना, जिस तरह आदम की। तो हम बिलीव करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाकई ही बिना बाप पैदा हुए हैं, लेकिन
ہم اس لیے نہیں مانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم تمہارے میں نہیں یقین کریں گے جب تک تم آسمان سے جا کے کتاب نہیں لے کے آتے. تو قرآن کیا فرماتا ہے کہ کل سبحان ربک الا بشر رسول. ٹھیک ہے کہ بتا دو کہ یہ کہ آئی ایم پیور آف دس پاک مسلمان ہے یہ. یا میری بچے ایک سیکنڈ دینا پلیز پلیز. کیسے کہ مسلمان ہے کدھر ہے ٹھیک ہے کدھر. اس کا مطلب ہے کہ یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. ہاں ہم ایک اور رسول طے کر لیتے ہیں. ایک یاد دیتے ہم نے مانگی انہوں نے بس مرزا صاحب اگر میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں اگر یہ بھائی اللہ کا نام اتنا لے لیتا جتنا یہ مرزا صاحب کا نام لیتے ہیں نا تو میرا بھائی بہت ہی بڑا مومن بن جائے گا. یہ قرآن کو کھول کے دیکھ لیں بس. چلیں ایک کام کرتے ہیں, آپ آخری یہ والا راؤنڈ کریں گے, اس کے بعد ہم نا سوال لیں گے. میں آپ کی اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے کہا کہ اس سے آگے ہم اس ٹاپک پہ کنیکٹ نہیں ہو سکتے, وچ از ویری نائس. ٹھیک ٹائم ویسٹ ہے نا یار, سچ پیسے ہوتا ہے کیا. چلے جو بھی ہے, آپ اس طرح کی کوئی نہ دینا کہ اگلا بندہ پھر آپ سے کنیکٹ کرے. ٹائم ویسٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ساری بات ویلڈ ہوگی اور دوسرے بندہ جو کر رہا ہے وہ ٹائم ویسٹ ہے. دیٹس ناٹ نائس. ٹھیک ہے, آپ پڑھے لکھے انسان ہیں. لیکن ہم ٹھیک ہے, آپ کو کہہ رہے جب ہیں یہ کہ فیصلہ میں نے کرنا ہے نا کہ کس نے ٹائم ویسٹ کیا, کس نے جلیبیاں بنائی. جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت ویلڈ آپ کے اوپر پوائنٹ رکھے اور آپ نے ایمانداری کے ساتھ بہت ہی ویلڈ طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا, سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی تک کسی نے ٹائم ویسٹ کیا بہت, لیکن بات وہیں کی وہیں. جزاک اللہ. اس کو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اب آپ نے ایک دوسرے کو کنیکٹ نہیں کرنا. یہ لاسٹ راؤنڈ ہے, 3 منٹ ہے دونوں بھائیوں کے. بے شک آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے دونوں کون پہلے جانا چاہ رہے ہیں وہ چلا جائے, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے کنیکٹ نہیں کرنا, صرف آپ نے اپنا ایک میسج ڈلیور کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ نالج بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ تعلیمات مکمل سمجھ رہے ہیں تو پھر مرزا صاحب کی کیوں ضرورت پیش آئی. آپ نے اس کو اپنے 3 منٹ میں ہمارے سے کنیکٹ ہو کے بات رکھنی ہے, اور آپ کا پوائنٹ جو بھی ہوگا وہ فائنل حتمی پوائنٹ ہوگا, اس کے بعد آپ کو مائک نہیں ملے گا. اسی طرح بھگوان بھائی آپ اپنا سن لیں کہ آپ نے اپنے 3 منٹ میں یہ بات رکھنی ہے کہ سب تعلیمات مکمل ہیں, قرآن ایک کمپلیٹ بک ہے, مزید نبی کی ضرورت کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو آپ نے کرنا ہے کہ کیوں ضرورت ہے. آپ کا سوال ہے بھگوان بھائی کہ نہیں ہے ضرورت, اور آپ نے اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کرنا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ نہیں آپ نے کنیکٹ ہونا, آپ نے اپنے سننے والوں سے کنیکٹ ہونا ہے. تو آپ آپس میں دونوں بھائی ڈیسائیڈ کر لیں کہ پہلے کون جانا چاہ رہے ہیں, اپنی انڈرسٹینڈنگ سے ڈیسائیڈ کر لیں. جی ان کی مرضی ہے, جس طرح وہ چاہے, نو پرابلم. امی جی جی بھگوان بھائی, بھگوان کیا کہتے ہیں. جی ان کو کرنے دیں بات, کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ. چلیں چلیں. اپنا آپ کو میں 3 منٹ دیتا ہوں. نالج بھائی اصول بھائی بسم آپ اللہ نے من الشیطان اپنے آپ الرجیم, کو بسم بھگوان اللہ سے الرحمن کنیکٹ الرحیم. کرنا. Thank you. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن اور حکمت بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بعد مصدق رسول بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن اور کتاب بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک مصدق رسول بھیجتا ہے جو اس کی تصدیق کرتا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن کوئی کتاب اور حکمت بھیجتا ہے, اس کے بعد تصدیق کرنے والا تھا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ نبی آئیں گے. سوری میری کال آ گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا تھا 7373 حدیث میں کہ نبی اللہ 4 دفعہ کا آنے والے کو. ٹھیک ہے نا, نبی اللہ خود کا, اور کہا جب وہ آئے گا اگر ہینڈ اینڈ نیز کے اوپر بھی جا کے اس کی بیعت کرنا ماؤنٹنز کے اوپر سے, سنو پہاڑ والے. ٹھیک ہے, تو ہم تو صرف اس لیے ان کو مانتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. دیکھیں نبوت ایک فیض ہے یا اللہ تعالیٰ کا مطلب کہ ایک بلیسنگ ہے یا ایک مطلب کہ بری چیز ہے, یہ دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلتی. قرآن میں لکھا ہے بار بار کہ نبی آئیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ آیات آپ نے پڑھی ہے نا کہ مکمل دین ہو گیا, اس کے بعد بھی کتنی آیات آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بہت آیات آئی ہیں اس کے بعد قرآن میں. لیکن ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن اور حکمت بھیجتا ہے اس کے بعد تصدیق کرنے والا ضرور آئے گا. مصدق رسول, مصدق رسول وہ ہوتا ہے جو پچھلی چیز کو آ کے صحیح آ کے قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی بہن مرزا صاحب نے آ کے کیا, آ کے دکھا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی بنی اسرائیل کے تورات کے لیے. آپ مجھے ایک جگہ دکھا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن سے کھائیں گے, ان کو قرآن آتا ہے, وہ مسلمان کے لیے ہے. یہ تو ان کو ایک جھوٹ بھیجا گیا, اور کیونکہ یہ ان کو کیونکہ ان کے پاس کوئی قرآنک آیات نہیں ہے نا بھائیوں. ٹھیک ہے, پھر آئی ڈونٹ گو ڈاؤن دیٹ لائن, سوری اس کو چینج کرتے ہیں. بہرحال ہم سیدھا کہتے ہیں قرآن الفرقان ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں, آپ غلط ہو سکتے ہیں, میرا باپ غلط ہو سکتا ہے, قرآن غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں مصدق رسول کا. سورہ الاعراف 35 میں لکھا ہوا ہے. ایک جگہ دکھا دیں نبی نہیں آ سکتے قرآن میں کہ بس خلاص نبی فنش, دکھا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ نبی آئے گا, جب وہ آئے گا اس کو ماننا. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی آئے گا, قرآن تو کہہ رہا ہے کہ احمد نام کا آئے گا, محمد کا نام کا نہیں, احمد آئے گا. یہ مجھے ایک جگہ دکھا دے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کہا ہے. اس احمد کو لوگ اسلام کی دعوت دیں گے. ٹھیک ہے, رسول اللہ کو دعوت کسی نے نہیں دی اسلام کی. تو میرا ٹائم ختم ہے, ہم آپ کو قرآن سے آیات پیش کرتے ہیں. مصدق رسول آئے گا جب بھی قرآن اور حدیث, قرآن اور حکمت آئے گی. ٹھیک ہے بھائی جان, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا بھگوان بھائی, ایک منٹ مجھے بھی مل سکتا ہے. جی وہ اصل میں ابھی ان کا آخر سے چل گیا, اس کے بعد آپ کو پورا ٹائم ملے گا. بھگوان بھائی یہ اوپن آپ کی گراؤنڈ ہے, آپ اپنا ریفرنس کہیں سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے مطلب قرآن سے کیا ہے تو آپ اگر کنیکٹ کریں ویلڈ ہے. آپ اپنا ریفرنس کسی جگہ سے بھی کنیکٹ کریں, لیکن آپ کا پوائنٹ جانا چاہیے, ایک ویلڈ پوائنٹ. آپ کو 3 منٹ دیتا ہوں. اچھا, پہلی بات تو یہ میں نے آگے بھی اس آیت پہ کی تھی جو ان نے سورہ صف کی آیت نمبر 6 غالباً پیش کی ہے کہ جی احمد نام کا نبی آئے گا, اور احمد نام کے نبی کی بشارت قرآن کہیں بھی محمد رسول اللہ کو احمد نہیں کہہ رہا. تو وہ نبی تو شاید انہیں آیت صحیح طرح پڑھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بشارت ہی بنی اسرائیل کو دے رہے ہیں. کیا یہ بنی اسرائیل ہیں؟ یہ مانتے ہیں خود کو بنی اسرائیل؟ نہیں مانتے, یہ تو یہودیوں کو بنی اسرائیل مانتے ہیں. تو جو بھی احمد نبی آنا ہے وہ یہودیوں میں آنا ہے. کیا مرزا صاحب یہودیوں میں آئے تھے؟
तो ये जो आयत पेश कर रहे हैं उसका इस्तदलाल ही गलत पेश कर रहे हैं, और वो इस्तदलाल पेश कर रहे हैं जो मिर्जा साहब ने नहीं पेश किया। बात वही है, ये खुद को ज्यादा काबिल समझते हैं। और फिर ये जो आपने कहा कि इन्हें कुरान को कनेक्ट किया, इन्हें साथ ही मिर्जा साहब को भी कनेक्ट किया है, और यही बात मैं आगे कह रहा था। और दूसरी बात ये जो कर रहे हैं कि जी एक हदीस में रसूल अल्लाह ने 73 मुस्लिम की हदीस में एक आने वाले की पेशन गोई दी है, तो एक आने वाले की पेशन गोई दी है या बेशुमार आने वालों की पेशन गोई दी है? अभी ये इधर भी ये जो है वो 2 नंबरी करते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। हदीस में जिक्र अगर एक आने वाले का है तो मिर्जा साहब पे तो वो हदीस पूरी होगी, मिर्जा साहब तो आ गए। अब मिर्जा साहब जब आ गए हैं तो वो अकीदा ये रखते हैं, एक सेकंड बच्चा, अकीदा ये रखते हैं कि 10,000 मसीह आएंगे। तो सवाल तो इनसे बनता है कि एक मसीह आएगा या 10,000 मसीह आएंगे? ये उधर भी आके जो है अपने अकीदे से हाथ धो बैठते हैं। और दूसरी आयत जो ये पेश कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट देख लें और उससे मुझे ये साबित कर दें कुरान में रहते हुए कि क़यामत तक जो है वो नबी आते रहेंगे। ये कितना अब्सर्ड तरीका कार है अल्लाह का किसी को हिदायत देने का, कि जो जरूरियात है एक इंसान की, जैसे खुराक है, खुराक सबको पता है कहाँ से हासिल करनी है, कैसे खानी है, लेकिन जो हिदायत खुराक से भी ज्यादा जरूरी है, उसके लिए एक शख्स आएगा 130 साल पहले और आधी दुनिया उसको मानेगी नहीं, और बीच में से चंद 3500 बंदा जो है वो मानेगा हिदायत पे। इतना अब्सर्ड, इतना मतलब महदूद कर रहे हैं ये अल्लाह ताला की जात को, और इनको खुद नहीं नजर आ रहा। और दोबारा वो बात रिपीट कर रहा हूँ, चलें सिर्फ ताकि इनके माइंड में चली जाए कि ये हाथ धो बैठते हैं, ये हाथ खड़े कर देते हैं जैसे ही मिर्जा साहब की बात आती है, अपने अकीदों का दिफा नहीं कर पाते, क्योंकि मिर्जा साहब ने हर बात को 4-4 रंग दिए हुए हैं और इनको समझ नहीं आती कि अपना स्टैंड किधर करें। बहुत शुक्रिया, मेरे अब बच्चे आ गए हैं, तो बाकी आगे जाहिद जमील साहब या क्लाउड सर्फर साहब इस बात को लेके चलेंगे। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा भगवान भाई, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, क्योंकि मजीद अगर एक दूसरे को टाइम दिया तो फिर एक मैं नहीं चाहता कि आप सब दोनों हज़रात ने बहुत अच्छे से अपने मौक़िफ़ दिए, तो किसी की भी बात फिर शारक भाई आप, फिर वो क्लाउड भाई, लेकिन मेक श्योर करना अब आपने टॉपिक को दोबारा नहीं कनेक्ट करना, वो बात ओवर हो गई है। मैं नहीं चाहता कि क्योंकि भगवान भाई भी चले गए तो वो वापस बात दोबारा हम नहीं खोलना चाहते। वासी भाई जज़ाकल्लाह, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा ये जनाब मोहतरम अब आपका है, मैं आपको 1 मिनट दे देता हूँ, आप अपनी बात रखें या सवाल रखें, सब ठीक है। चलें सही है, फिर आप अपना कंटिन्यू करें। इसके बाद आपका है शारक भाई, माइक आपका है इसके बाद। जी मोहतरम, जनाब मोहतरम बोले। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा सिर्फ मेरे 2 सवाल हैं, अब ये शायद आप समझेंगे कि मौजू के मुताबिक हैं, ये मौजू से हटके हैं, मेरे सिर्फ 2 छोटे से सवाल हैं। पहला एक सवाल है कि ये गुफ्तगू चल रही थी कि ये बात कर रहे थे कि मिर्जा साहब जो हैं उनका कीता था कि ईसा जो है वो जिंदा है, ठीक है। उस पर मेरा ये सवाल है कि सैयदना हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको नबूवत नहीं थी मिली है, 40 साल का जो अरसा था, वो किस शरीयत की पैरवी कर रहे थे? एक सवाल है। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि अंबिया का एक तसलसल जो चल रहा था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो ये इनके बकौल आके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो चुका है। हालांकि वो एक ये हमारा तो दावा ये है कि भाई ये सिलसिला अभी तक चल रहा है, इनका ये दावा है दूसरे मुसलमानों का कि वो जो सिलसिला है वो खत्म हो चुका है। तो इस चीज़ की ये दावत, ये दलाइल दें, वो सिलसिला कैसे खत्म हुआ है, उसको मुनक़ता होने की दलील दें। 2 सवाल है मेरे। जी जबरदस्त। जाहिद भाई आप हैं? सैयद भाई आपने अनम्यूट किया, सॉरी। किसके मुनक़ता होने की दलील? नबूवत के? जनाब मोहतरम वो आपसे पूछ रहा है। एक सिलसिला चल रहा था ना, नबूवत का जो एक सिलसिला चल रहा था, ये मुसलमान जो कहते हैं दूसरे, ये कहते हैं कि जी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर खत्म हो चुका है, लेकिन हमारा ये अकीदा है कि ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि अलग है। वसल्लम, नबी अकरम, एक सेकंड, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? हजरत मोहम्मद? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? हजरत मोहम्मद? नहीं, वो हमारे से सवाल कर रहे हैं जनाब मोहतरम। जी यार वो भी आपकी कनेक्ट हो रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं ना आप। सैयद फाखर भाई ने समझ तो अनम्यूट जरा किया है, वो वो रिस्पॉन्ड आखिरी करना नबी चाह क्या रहे किसको कह रहे हैं? हजरत मोहम्मद को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं वो आखिरी वाला? हैं। जनाब मोहतरम वो आपसे पूछ रहे हैं, आपकी बात उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही, आप जरा अल्फाज आसान करें अपने। जी मैं ये कह रहा हूँ अब्बासी भाई, मैं ये ओपन सवाल रखा है, कोई बंदा भी कनेक्ट करना चाहे वो कर सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिलसिला जो चल रहा था ना, एक तसलसल जो चल रहा था, अब ये लोग कह रहे हैं कि वो तसलसल मुनक़ता हो चुका है। वो जो एक इनाम जो मिल रहा था अंबिया लोगों को, अल्लाह ताला को नबी मुंतखब कर रहा था, ये लोग कहते हैं कि वो सिलसिला जो है वो मुनक़ता हो चुका है। उसके मुनक़ता होने की दलाइल दिए ना, हमारे तो अकीदा है वो मुनक़ता जो हुआ है, हाँ, लेकिन पहले आप मुझे बात समझे ना। पहले मुनक़ता जो हुआ है उसकी जो आखिरी कड़ी मिलाते हैं वो हजरत मोहम्मद से मिलाते हैं, और आप कहते हो कि ये जो भी है दूसरी वाली पार्टी कहती है नहीं भाई चल रहा है। मेरा ये मानना है कि हजरत मोहम्मद नबी कब से आ गए? जबरदस्त सवाल है। यानी कि वो तो मर्तबा उनका गिरा दिया ना, नीचे कर दिया नबी कह के, ऐसे ही है? मैं सही समझा फाखर भाई? तो ये सारी बहस हो रही है कि आखिरी नबी ने ये कहा, जबकि वो नबी आखिरी है ही, वो तो नबी ही नहीं है, आखिरी क्या? लो भाई और सामो। ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं है, हाँ, रसूल नहीं है। रसूल है, रसूल बोले, हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ जबरदस्त। सही है, ठीक है। लेकिन ये देखिए ना, उन्होंने बड़ा वो तो जबरदस्त ठीक है, पॉइंट हमारे पकड़ा लिए है। ठीक है, रसूल और नबी हमारे लिए तो एक ही चीज है। तो लेकिन हमें कोई देखिए फर्क ना, नहीं पड़ता। रसूल का जो है, रसूल कहने से उनका मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर हो गया ना। नबी कहने अगर आप कुरान रसूल में एक आयत है, कुरान में एक आयत है कि जब नबियों पे पाबंदी लगाई जा रही है रसूलों की अतात करने की। नहीं, देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं, क्या हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या दूसरे नबियों से ज्यादा बेहतर थे क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने नबी और रसूल कह दिया? क्या हजरत हारून दूसरे नबियों से ज्यादा है क्योंकि उनको नबी और रसूल कह दिया? ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल।
اچھا ٹھیک ہے, آپ کا عقیدہ مبارک ہو, آپ ہمارے کوئی اختلاف نہیں آپ کے ساتھ ہمارا. لیکن عالم بھائی دیکھیں, ایمانداری سے بتائیں ان کی بات دیکھیں, یہ جو سید صاحب بات کہہ رہے ہیں جنہوں نے رسول اور نبی کا جو آ کے انہوں نے ایک پوائنٹ الٹ دیا, تو ٹیکنیکلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اگر آپ رسول کہیں گے تو وہ زیادہ اوپر نہیں جائے گا. رسول, ہم دیکھیں رسول اور نبی ہمارے لیے تو سیم ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر رسول کہتے ہیں تو آپ کا بھی کہیں نہ کہیں پوائنٹ دیکھیں, یہ تو آپ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں بتا دیتا ہوں. نالج بھائی دیکھیں, انہوں نے آپ کو اتنا زبردست وہ ہوتا ہے نا جہاں ایک منٹ میرا پوائنٹ جناب, جی سید صاحب نے کہا جی وہ نبی نے رسول ایک سیکنڈ پلیز, ایک سیکنڈ. اپنا نالج بھائی, آپ نے کبھی والی بال کھیلا ہے؟ والی بال ڈنڈا کھیلیا یار, بال دیتا ہے کہ آپ شاٹ مارو, یہ اتنا زبردست آپ کو بال دے رہے ہیں, آپ کو ہاں صحیح ہے. جی عباسی بھائی سب خاموش ہیں تو مجھے بھی پلیز ٹائم دیں, میں ظاہر صاحب سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. بات کریے. نہیں ایسے نہیں ہوتا, تو ڈائریکٹ بات کریں, پہلے ہوسٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے نا. اچھا میں عباسی بھائی اگر ہم مائنڈ نہ کریں تو یہ قرآن میں آیات ہے کہ رسول اللہ کو نبی کا کیا ہے, یا ایھا النبیین, یا ایھا النبی خاتم النبیین. اگر تو وہ نبی نہیں ہے تو وہ نبی کے خاتم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بتا دے بھائی جان کہ وہ خاتم النبیین نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ.